لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. باب الانفطال والانصراف عن اليمين والشمال. وكان انس بن مالك ينفطل عن يمينه وعن يساره ويعيب على من يتوخى او من تعمد الانفطال عن يمينه. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب کو عنوان دیا ہے الانفطال والانصراف عن الیمین والشمال. نماز پڑھنے کے بعد امام صاحب جب سلام ادا کر لیں تو اس کے بعد چہرے کو کس طرف موڑیں گے؟ دائیں طرف سے موڑیں گے یا بائیں طرف موڑیں گے یا بالکل سیدھا امام کے اپنا منہ مقتدیوں کی طرف موڑے؟ چونکہ یہاں اس طرف نماز پڑھاتے ہوئے منہ بالکل یوں قبلہ ہے. جب نماز کے بعد یوں واپس پلٹنا ہے تو کیا دائیں طرف سے مقتدیوں کی طرف مڑے یا بائیں طرف سے؟ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ صرف دائیں طرف سے پلٹنا جائز ہے، بائیں طرف سے پلٹنا جائز نہیں، یا یہ ہے کہ امام صرف دائیں طرف منہ کر کے بیٹھ سکتا ہے، بائیں طرف سے نہیں. اصل جو صورتیں ہیں وہ تین ہیں. یا تو امام اپنا منہ بائیں طرف موڑ لے گا یا دائیں طرف موڑے گا یا مقتدیوں کی طرف موڑے گا، اس کی پیٹھ بالکل قبلے کی طرف ہوگی. تینوں صورتیں جائز ہیں. اگر امام اپنا چہرہ بائیں طرف موڑ لے سلام پھیرنے کے بعد تب بھی صحیح ہے، دائیں طرف موڑے تب بھی صحیح ہے، اور استقبال الی الناس کرے تب بھی صحیح ہے. بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ صرف دائیں طرف ہی امام کو مڑنا چاہیے، بائیں طرف نہیں مڑنا چاہیے، تو امام بخاری نے یہ باب قائم کر کے ان لوگوں کی تردید کر دی کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی کہ امام صاحب نے دیکھو سلام پھیرنے کے بعد بائیں طرف اپنا منہ موڑ لیا اور یہ خلاف سنت ہے اور ناجائز ہے، دائیں طرف مڑنا چاہیے تھا. جیسا کہ کبھی کبھی ہمارے جاہل دیندار جن کو دین سمجھ تو نہیں آتا لیکن پگڑی پہن لیتے ہیں، مونچھیں صاف کر لیتے ہیں، تو وہ نماز پڑھنے مسجد میں آتے ہیں تو امام صاحب کی غلطیاں تلاش کرتے رہتے ہیں کہ امام صاحب نے ہاتھ کیسے باندھے تھے، امام صاحب نے آج رخ کس طرف سے موڑا. تو وہ نماز پڑھنے تو نہیں آتے ہوتے، تو وہ منافق ہیں، لیکن بظاہر وہ دیندار بن کر بعد میں پھر امام صاحب سے مسئلہ کس طرح پوچھتے ہیں. حضرت مثال کے طور پر اگر انہوں نے بائیں طرف رخ کیا تو آ کر پوچھیں گے حضرت نماز پھر کے اسلام کے بعد امام اگر بائیں طرف اپنا رخ کرے تو شریعت کیا کہتی ہے؟ وہ کیوں مسئلہ پوچھ رہا ہوتا ہے کہ چونکہ امام صاحب نے بائیں طرف رخ کیا ہوا ہوتا ہے. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ نے غلطی کی ہے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے آیا ہوں. حالانکہ عالم کو سمجھانے والا الو کا پٹھا ہوتا ہے. عالم ہوتا ہے، جاہل کی کیا حیثیت کہ وہ کسی عالم کو آ کر سوال اس طریقے سے کرے کہ وہ مسئلہ سمجھائے. اور دوسری بات یہ ہے، جیسے ایک دفعہ یہاں ایک نوجوان لڑکا داڑھی منڈی ہوئی، ننگے سر نماز پڑھی، تو میں نے کپڑے پہنے وہ تھے بوسکی کے. مجھے آ کر پوچھتا ہے جی شرعی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی پوچھو. بوسکی کے کپڑے پہن کر نماز ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا ہاں داڑھی منڈے کی ہو جاتی ہے. الو کے پٹھے کو پتہ ہی نہیں داڑھی مونڈنا کفر ہے، خود کفر میں مبتلا ہے، اور مجھے پوچھتا ہے جی بوسکی پہن کر کپڑے. بوسکی کے کپڑے تو علماء کو ہی پہننے چاہیے تاکہ پتہ چلے دنیا کو کہ علماء وجیح لوگ ہوتے ہیں، مہنگے سے مہنگا کپڑا پہنتے ہیں، مہنگے سے مہنگی ٹوپی پہنتے ہیں، مہنگے سے مہنگا جوتا، جس کو تم انگریز نے جو تمہیں مولوی دیے ہیں وہ مولوی نہیں ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مولوی ہیں اور رسول اللہ کے دین کو فوقیت دینے والے ہیں. تو اس طرح سے بعض دفعہ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کا نظریہ یہ ہوتا ہے. تو امام بخاری یہاں باب قائم کر کے ان کو سمجھا رہے ہیں کہ تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ امام کو دیکھو دائیں طرف مڑا ہے، بائیں طرف مڑا ہے یا نمازیوں کی طرف مڑا ہے. بس جس طرف بھی امام رخ کرے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہوگا. چونکہ وکان انس بن مالک، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ
دائیں طرف بھی مڑا کرتے تھے، بائیں طرف بھی مڑا کرتے تھے۔ سلام پھیرنے کے بعد مثال کے طور پر پیٹھ ادھر ہو گئی، منہ ادھر ہو گیا، منہ ادھر کر کے آدمی دعا کر لے، کبھی پیٹھ ادھر کر کے منہ ادھر کر کے دعا کر لے، اور کبھی بالکل سیدھا نمازیوں کی طرف منہ کر کے، تینوں صورتیں جائز ہیں۔ وَيَعِيبُ عَلَى مَن يَتَوَخَّى، اور وہ عیبدار بناتے تھے، عیب لگاتے تھے، اعتراض اور تنقید کیا کرتے تھے اس آدمی پر جو لازم سمجھتا تھا دائیں طرف مڑنے کو، او من تعمد الانفتال عن یمینی، یا حدیث کے جملے یوں ہیں کہ من تعمدہ، جو جان بوجھ کر مڑے دائیں طرف، جو جان بوجھ کر دائیں طرف کا اہتمام کرے، اس پر وہ تنقید کیا کرتے تھے کہ یہ جو تم دائیں طرف کا اہتمام کرتے ہو یہ صحیح نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس کے خلاف ہے۔ حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ عن سلیمان عن عمارة بن عمیر عن الاسود قال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، لا یجعل احدکم للشیطان شیئا، جب تم نماز پڑھو تو نماز میں شیطان کے لیے کوئی حصہ نہ رکھو۔ لا یجعل احدکم، تم میں سے کوئی بھی آدمی، للشیطان شیئا، شیطان کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑے، من صلاتہ، اپنی نماز میں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ نماز اس طرح ادا کرو کہ تمہاری نماز میں شیطان کا ذرہ برابر بھی عمل دخل نہ ہو، شیطان تمہیں دیکھ کر خوش نہ ہو کہ ماشاءاللہ نماز تو پڑھی ہے مگر میری پیروی میں پڑھی ہے، جیسا کہ لوگ ننگے سر نماز پڑھتے ہیں، پینٹ شرٹ پہن کے نماز پڑھتے ہیں، اسی طریقہ سے آف بازو وہ شرٹیں ہوتی ہیں اس میں نماز پڑھتے ہیں، یہ سب شیطان کا حصہ چھوڑتے ہیں اپنی نماز میں۔ نماز بندہ پڑھے تو بہترین لباس پہن کر، بہترین ٹوپی پہن کر، عاجزی کے ساتھ خوشبو لگا کر مسجد میں آئے، بہترین، تاکہ پتہ چلے کہ کوئی صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی آیا ہے۔ انگریز کا ٹاؤٹ بن کر مسجد میں نہ آئے اور نماز اس طرح نہ پڑھے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں شیطان کا حصہ ہوتا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ یرا ان حقا علیہ اللہ ینصرف الا عن یمینہ، اور وہ شیطان کا حصہ کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ صرف دائیں طرف ہی مڑنا صحیح ہے، باقی بائیں طرف مڑنا صحیح، کیونکہ یہ بھی ایک غیر ضروری اہتمام جو ہے یہ بھی شیطان کا حصہ ہے۔ کسی چیز میں غیر ضروری اہتمام، سنت کا اہتمام، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف بھی کبھی کبھی مڑتے تھے، اکثر بائیں طرف سے مڑتے تھے۔ اب جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کرے گا اور ایک دائیں جانب والی جہت کو ترجیح دے گا تو گویا رسول اللہ کی دوسری طرف والی سنت کا انکار کرتا ہے، عملاً انکار کرتا ہے، اور رسول اللہ کی سنت کا ترک یہ شیطان کا حصہ ہے نماز میں۔ اب آپ خود سمجھ لیں کہ جو آدمی نماز میں شیطان کا حصہ رکھے گا اس کی نماز کہاں سے ہوگی؟ اس کی نماز تو نہیں ہوتی نا، نماز تو اسی کی ہوگی جس کی نماز میں اللہ کا ہی حصہ ہو۔ کیوں؟ لقد رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کثیراً، کئی مرتبہ، ینصرف عن یسارہ، کہ آپ بائیں طرف مڑا کرتے تھے۔ کس طرف مڑا کرتے تھے؟ بائیں طرف مڑا کرتے تھے۔ اصل میں بعض لوگوں کو شبہ یہ لگ جاتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ دائیں طرف سے اہتمام کیا کرو ہر کام کا، دائیں طرف سے چلا کرو، دائیں طرف سے جو ہے نا وہ کام کیا کرو، تو اب یہاں سے بعض لوگوں کو شبہ لگتا ہے کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو بھی دائیں طرف سے ہی رخ کرنا چاہیے، لیکن چونکہ رسول اللہ بائیں طرف سے مڑتے تھے کثیراً۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں چونکہ یہ بہت ابتدائی اسلام میں جو ہے نا مسلمان ہوئے اور ساری زندگی رسول اللہ کے ساتھ گزاری ہے بطور طالب علم کے، تو حضور کی سیرت کی زیادہ تر گواہی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی زیادہ مؤثر ہے، چونکہ ہمہ وقت آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا جب بھی حضور نماز پڑھتے تھے تو کثیراً، کئی دفعہ، اکثر اوقات بائیں طرف سے مڑا کرتے تھے، لہٰذا بائیں طرف سے بھی زیادہ تر مڑنا چاہیے اور کبھی کبھی دائیں طرف بھی مڑ لینا چاہیے اور کبھی کبھی بالکل استقبال بھی ہو جانا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھنے کی، ہر دین کے کام میں اور دنیا کے کام میں رسول اللہ کا طریقہ نصیب فرمائے۔ ابھی آج کا درس اتنا ہی ہے، بس ایک حدیث کافی ہے۔ ابھی یہاں لقد يسرنا القرآن للذكر فهل